تو زندگی فضول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، عظمت رسول کے پاسبان پاسبان 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 چادر بطول کے پاسبان پاسبان بطول کے پاسبان پاسبان چادر بطول کے پاسبان پاسبان نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ فراس حکومت مرد آباد 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 عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد عظمت رسول کے ہم عظمت رسول کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت رسول کے عظمت رسول کے پاسبان پاسبان 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 چادر بطول کے پاسبان پاسبان فراس حکومت مرد آباد فراس حکومت مرد آباد فراس حکومت مرد آباد عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد عظمت رسول کے پاسبان پاسبان عظمت رسول کے پاسبان پاسبان عظمت رسول کے پاسبان پاسبان ہم عظمت رسول کے پاسبان پاسبان عظمت رسول کے پاسبان پاسبان عظمت رسول کے پاسبان پاسبان چادر بطول کے پاسبان پاسبان غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول 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 ہے ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے ہونا عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی 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 عظمت رسول کے پاسبان پاسبان عظمت رسول کے پاسبان پاسبان چادر بطول کے پاسبان پاسبان چادر بطول کے پاسبان پاسبان چادر بطول کے پاسبان پاسبان فراس حکومت مرد آباد 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 عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے ذات
کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، خدا کرے قبول ہو خدا کرے قبول ہو ہم عظمت رسول کے ہم عظمت رسول کے ہم چادر بطول کے ہم چادر بطول کے ہم روضہ رسول کے ہم روضہ رسول کے نعرہ تکبیر رسالت رسالت حکومت فراز حکومت فراز حکومت فراز حکومت عظمت و شان مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی وصول ہے ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی وصول ہے خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ ہم عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں ہم عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں جاتا بھی لکھیے رسول کے پاسباں ہے پاسباں چادر بطول کے پاسباں ہے پاسباں روضہ رسول کے پاسباں ہے پاسباں مردآباد 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 عظمت و شان مصطفیٰ زندہ عظمت و شان مصطفیٰ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ عظمت رسول کے پاسباں پاسباں عظمت رسول کے عظمت رسول کے عظمت رسول کے عظمت رسول کے عظمت و شان مصطفیٰ ہم عظمت رسول کے ہم عظمت رسول کے Hello. عظمت رسول کے عظمت رسول کے چادر بطول کے چادر بطول کے چادر بطول کے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے مردآباد 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی
रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, कौन इश्क मुस्तफा, तो जिंदगी फजूल है, कौन इश्क मुस्तफा, तो जिंदगी फजूल है, अज़मत रसूल के, गुलाम है, गुलाम है, अज़मत रसूल के, गुलाम है, गुलाम है। हम अज़मत रसूल के, पासबान पासबान चादरे बतूल के, पासबान पासबान नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफा, अज़मतो शान मुस्तफा, अज़मतो शान मुस्तफा, फ्रांस हुकूमत, फ्रांस हुकूमत, फ्रांस हुकूमत, फ्रांस हुकूमत, अज़मतो शान मुस्तफा, अज़मतो शान मुस्तफा, हम अज़मत रसूल के, पासबान पासबान हम अज़मत रसूल के, पासबान पासबान हम चादरे बतूल के, पासबान हम पासबान चादरे बतूल के, पासबान हम पासबान चादरे बतूल के, पासबान पासबान हम चादरे बतूल के, पासबान पासबान अज़मतो शान मुस्तफा, अज़मतो शान मुस्तफा, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हम अज़मत रसूल के, पासबान पासबान हम अज़मत रसूल के, पासबान पासबान हम अज़मत रसूल के। पासबान पासबान जी मैं इस वक्त कलाकार के नवाई गाँव चुंगी शरीफ में मौजूद हूँ। मेरे साथ उलमा मौजूद हैं और ये भी मैं बताता चलूँ यहाँ मूसे रिसालत के हवाले से जी मैं इस वक्त कलाकार का गवाही न जी मैं इस वक्त कलाकार के नवाई गाँव चुंगी शरीफ में मौजूद हूँ। यहाँ पर मूसे रिसालत के हक़ में और फराज हुकूमत के खिलाफ रैली का निकाब किया गया है। मेरे साथ उलमा मौजूद हैं, मज़ीद जानते हैं क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आलियान चुंबी आज जैसा कि सारी दुनिया को पता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके फ्रांस की हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती इशाया किए गए हैं, जिससे करोड़ों मुसलमानों के दिल जो हैं वो छलनी हुए हैं। इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने नबी की गुस्ताखी और बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए आलियान चुंबी ने आज अपनी गैरत का मुजाहिरा करते हुए बाहर अपने घरों से निकल कर अपने महबूब अलैहिस्सलाम से इज़हार मोहब्बत किया और इस बात का इजहार किया और दुनिया वालों को बताया कि अगर तुम महबूब अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर रहे हो तो ये देख लो कि तुम्हारे सरों पे इतने बाल नहीं होंगे जितने हुजूर के नाम पर सर कटाने वाले हुजूर के गुलाम मौजूद हैं। हम हुकूमत वक्त से भी ये मुतालबा करते हैं कि हमें बड़ा आपसे उम्मीद और भरोसा था कि आप कोई ज़बरदस्त जवाब देंगे, लेकिन अभी तक अफसोस है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा जानदार बयान नहीं आया जैसा कि आना चाहिए था। मजम्मत करना ये तो अवाम का काम है, हुकूमतों का काम मजम्मत करना नहीं होता। हुकूमतों के पास तो इख्तियारात होते हैं, आपका काम है मुरम्मत करें। आप ऐसी आंखें उन्हें दिखाएं ताकि दोबारा उनकी जुर्रत ना हो कि वो करीम आका अलैहिस्सलाम जो सरापा रहमत है, सर से लेकर पांव तक रहमत और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं इंसानियत के लिए रहमत बन के आए हैं, तो ऐसे नबी की बेअदबी करना और इसका सोचना ये कायनात की सबसे बदतरीन जो है वो दहशतगर्दी है। हम इसकी पुरजोर अंदाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करते हैं कि वो बासर अंदाज में इसका जवाब दे ताकि मुसलमाना ने गिरामी जो है उनके दिल जो है उनको ठंडक पहुँचे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو واقعہ ہوا ہے دل خراج فرانس والا، یہ کوئی نئی بات نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ باتیں ہوئی، اور جو حل میرے نبی نے کیا اس کا وہی حل ہے، کوئی اور حل نہیں ہے. ابن خطل ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کرتا ہوں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، اور اس حد تک جہاں پہنچا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو. اور وہ بیت اللہ کے غلاف میں چھپا ہوا تھا. صحابہ نے دیکھا کہ کپڑے کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے، تو کپڑا ہٹا کے دیکھا اور فرمایا یا رسول اللہ ابن خطل تو یہاں ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ فرمایا تھا کہ کعبے کا ادب اپنی جگہ، حرم کا مسئلہ اپنی جگہ، یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو یہاں ہی قتل کرو. اس کو وہاں قتل کیا گیا اور اس کے چھینٹے بیت اللہ کے غلاف پہ پڑے ہیں. تو گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ سر تن سے جدا ہے. تو میرے دوستو، آج مغرب جو مولوی، جو عالم یہ بات کہتا ہے اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، انتہا پسند کہتے ہیں اور شدت پسند کہتے ہیں. اگر نبی کی شان بیان کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد ہوں. اگر نبی کی عظمت پہ پہرا دینا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد ہوں. اگر نبی کی شان کی بات کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد ہوں. صرف میں دہشت گرد نہیں ہوں، ہر کلمہ پڑھنے والا دہشت گرد ہے. اور ہم اس راستے میں جو بھی قربانی آئی ہم اسے زیور پہنا سمجھیں گے. ہتھکڑی آئے قبول ہے، جیل آئے قبول ہے، تخت آئے قبول ہے، شہادت ہے قبول ہے، ہمیں ہر چیز قبول ہے. غازی مرید کی تاریخ دہرائیں گے، غازی علم الدین کی تاریخ دہرائیں گے. اللہ خود جوان کھڑے کرتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہمارے بچے لگ جائیں، ہماری جانیں لگ جائیں، سب کچھ لگ جائے، لیکن محمد کا نام بلند رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا کفیناک المستہزئین. صدق اللہ العظیم. میرے خالق کائنات نے، میرے مالک کائنات نے اپنے نبی کی ناموس کے اوپر جو پہرا دیا ہے وہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، جو تیرا مذاق اڑاتے ہیں، جو تیری ذات کی تضحیق کرتے ہیں، میں ان کے لیے تیری طرف سے کافی ہوں. میں انہیں جو ہے وہ جواب دے دوں گا. میرا رب بڑا انصاف فرمانے والا ہے. وہ اپنے محبوب کی گستاخی کو کبھی پسند نہیں فرماتا اور اپنے محبوب کے دشمنوں کو نیست و نابود کرتا ہے. محبوب کی محبت اور محبوب کی محبت میں گھروں سے نکلنے والے رب کو بڑے محبوب ہوتے ہیں. تو جو رب کے محبوب کے اوپر اپنی جان دیتے ہیں وہ رب کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، رب کو بڑے عزیز ہوتے ہیں، رب کو بڑے محبوب ہوتے ہیں. حضرات ذی وقار، ہمیں عشق مصطفیٰ اللہ کریم نے، اللہ کے محبوب نے اور پھر اللہ کے محبوب نے کے غلاموں نے سکھایا ہے. حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، لوگوں تم تو باتیں کرتے ہو رب کے محبوب کی، سن لو ہمارے سامنے اگر ہمارے محبوب کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ تمہارے محبوب کے تو کپڑے میلے ہیں، رب کے محبوب کے غلاموں کو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ اس کے محبوب کے غلاموں کے محبوب کے سامنے، محبوب کے غلاموں کے سامنے کوئی یہ کہے کہ تمہارے محبوب کے کپڑے میلے ہیں. اگر یہ بات ایک بندے مومن برداشت نہیں کر سکتا تو وہ رب کے محبوب کی گستاخی کو اور ان خاکوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ لوگ جو اپنے آزادی اظہار رائے کا خیال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آزادی اظہار رائے کا حق ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان اپنے محبوب کی ناموس کی خاطر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی. رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں سن لو. آپ نے اپنی زلف مبارک کا ایک بال پکڑا اور آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بالوں میں سے اگر کسی ایک بال کو بھی کسی نے اذیت پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. تو ہم جنہوں نے رب کے محبوب کی شان میں گستاخی کی ہے، بندے مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جنت تو ان کے اوپر حرام ہی حرام ہے، دنیا میں ان کا چین بھی ہم حرام کر دیں گے. اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صرف مذمتوں تک نہ رہے، یہ کام ہمارا ہے، ہم نکلے ہیں، ہم کرتے رہیں گے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. وما علیہ الا البلاغ.
حسین شہید زندہ باد عاشقان رسول زندہ باد عاشقان رسول زندہ باد عاشقان رسول زندہ باد بس 2 شعر سنائے ہوں گے نعت شریف کو، اس کے بعد انشاءاللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آخر میں آپ تمام حضرات کا، اہلیان چنبی کا، ملک ندیم صاحب کا، دیگر تمام بھائیوں کا اور علماء کرام حضرات کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے مختصر سے ٹائم کال پر ہماری اس کال پر لبیک کہا اور حاضر ہوئے، اور ہم یہاں پر آج کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنے محبوب علیہ السلام کی ناموس اور سرکار کی عزت کے لیے آئے ہیں۔ تو میرا یہ وجدان ہے اور گمان ہے اور یقین ہے کہ اللہ کریم آنے والے ہر بندے کو ہر قدم پہ اپنی رحمت خاص میں سے حظ وافر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ حضور کی دعا عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا کے ایک صحابی ہیں، حضرت حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعد۔ آقا کریم علیہ السلام ایک جنگ کے اندر تھے، کافروں نے جب تیروں کی بارش کی، حضرت سعد سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر اپنے جسم پر کھاتے رہے، محبوب علیہ السلام کو محفوظ کر لیا۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ میرا غلام سامنے کھڑے ہو کر تیر کھا رہا ہے، میرے آقا نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ سنیں، جب آپ وہ جملہ پڑھیں گے آپ کو بڑی لذت محسوس ہوگی۔ سرکار نے جب دیکھا میرا غلام میری عزت کا دفاع کر رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا ارمی سعد بی ابی و امی، اے سعد تو میرا دفاع کرتا رہے، مجھ محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ تو ساری کائنات کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، لیکن جو مصطفیٰ کی عزت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کی حرمت کے لیے گھروں سے نکلتا ہے، مصطفیٰ اپنی دعاؤں سے اسے نواز دیا کرتے ہیں۔ تو آپ سارے حضرات بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اپنے محبوب کے لیے، اور ہمارا یہ فرض بھی بنتا تھا کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ ہم صرف جھنڈیاں لگانے والے نہیں ہیں، ہم صرف بینر اٹھانے اور لگانے والے نہیں ہیں، اگر وقت آیا تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم مصطفیٰ کی عزت کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں۔ تو آخر میں گزارش کروں گا علامہ عبدالشکور صاحب سے کہ وہ آخر میں دعا فرمائیں اور یہیں پر انشاءاللہ اس پروگرام کو اختتام کریں گے۔ اللہ کریم صاحب کی حاضری بارگاہ اقدس کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ وما توفیقی اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔
غفار یا رب العالمین. میرے مالک صدقہ اپنے کریم نبی کا ہماری اس ٹوٹی ٹوٹی حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں مقبول و منظور فرما. میرے مالک اسے ہمارے لیے توشہ آفت بنا. میرے مالک ہمیں ہماری نسلوں کو ہمارے والدین کو اپنے محبوب کے نام پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک یہ جو مقصد زیست ہے اس مقصد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اپنے محبوب کے دشمنوں کو تو خود نیست و نابود فرما. اگر ہمارے ذمے اور ہمارے حصے میں یہ خوش قسمتی ہے میرے مالک ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ تیرے محبوب کے دشمنوں کو نیست و نابود کر سکے. میرے مالک ہمیں اپنے محبوب کے دشمنوں سے لڑنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جنہوں نے یہ گستاخیاں کی ہیں تیرے محبوب کی شان میں ان کا نام اس صفحہ ہستی سے مٹا دے. میرے مالک اسلام کو غلبہ عطا فرما. اسلام کا بول بالا فرما. اوپر کا منہ کالا فرما. میرے مالک صدقہ اپنے کریم نبی کا اس گاؤں کے جتنے بھی بوڑھے بچے جوان تیرے محبوب کی محبت میں اپنے گھروں سے نکلے ہیں میرے مالک ان کی ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا ملک رفیق انمول صاحب کا اور بھائی خلیل شاکر صاحب کا کہ آپ کلر کار سے تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کو کور کیا. اللہ کریم آپ کے بھی کاروبار میں گھروں میں برکتیں عطا فرمائے اور یہ جو خدمات آپ پیش کر رہے ہیں اللہ کریم اس کا آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے.